لیکن سب سے پہلے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر بد زبانی کے تیر چلانے والا یہی بدبخت تھا. اسی نے بنو المصطلق کے غزوہ سے واپسی پر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے خلاف طوفان اٹھایا, الزام تراشی کی. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ زہریلا پراپگنڈا سنا تو زخمی دل ہو کر گھر تشریف لائے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں نے حسب معمول اللہ کے رسول کو سلام عرض کیا, لیکن رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حزن و ملال میں چہرہ پھیر لیا. فرماتی ہے جس طرف رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ پھرا تھا میں دوڑ کر اسی طرف گئی, وہاں جا کر میں نے سلام عرض کیا, لیکن رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرہ دوسری جانب پھیر لیا. فرماتی ہیں اب تو میرے دل و نگاہ پر بجلیاں گر گئیں کہ دونوں جہاں اس سے پھرے جس سے پھری تیری نظر, دونوں جہاں اس سے پھرے جس سے پھری تیری نظر, اور جسے دیکھا اسے دونوں جہاں دیکھا کیے. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ پر حزن و ملال کے آثار دیکھ کر فرماتی ہیں میں نے وضاحت پوچھنی چاہی لیکن کچھ معلوم نہ ہوا. میں نے اجازت لی کہ اپنے میکے چلی جاؤں, خیال تھا والد گرامی سے بات کروں گی, والدہ سے صورتحال پوچھوں گی. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے گھر پہنچی. فرماتی ہیں میرے والد گرامی ابو بکر صدیق بھی قرآن سامنے کھلا ہوا ہے اور زار و قطار آنسو برس رہے ہیں, کچھ بولے نہیں. میں نے معلوم کرنا چاہا لیکن کچھ نہیں بولے. والدہ کے پاس گئی ہیں, وہ بھی حزن و ملال میں ڈوبی ہوئی ہیں, ان کے ہاں سے بھی صورتحال کے متعلق کچھ معلوم نہیں ہو سکا. یہ تو ام مستہ کی زبانی پتا چلا کہ ابن ابی کی پارچی نے میرے کردار پر گھنونا الزام عائد کر دیا ہے. اس الزام کی ایک جھلک مجھ تک پہنچی, احساسات کی فراوانی میں بخار میں مبتلا ہو گئی. فرماتی ہے گھر آئی, مصلی اٹھا کر اپنے مکان کے اس حصے میں چلی گئی جہاں مکمل تنہائی اور اندھیرا تھا. گھبرائی ہوئی بیٹی کو مکان کے تنہائی کے حصے میں جاتا دیکھ کر ماں نے کہا بیٹی کہاں جاتی ہو؟ عائشہ نے کہا ماں ہائی کورٹ تو ناراض ہو گیا ہے, ذرا سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹانے جا رہی ہوں. میں اس کی بارگاہ میں اپیل دائر کرنے جا رہی ہوں جہاں کسی کے آنسو رائے گاہ نہیں جاتے. رب العالمین کے حضور سجدہ ریز ہوئی, عرض کیا الہ العالمین یہ تو شکوہ نہیں کہ الزام کیوں لگایا گیا, الزام تو مجھ سے پہلے بھی معصوموں پر لگے. موسیٰ پر بھی الزام لگایا گیا, یوسف پر بھی الزام لگایا گیا, مریم پر بھی الزام لگایا گیا, اور آج تیرے محبوب کی عائشہ بھی اشک بار آئی ہے, آنسو کی برسات میں اپیل لائی ہے. الہ العالمین تو نے موسیٰ کی برات کا اعلان کیا, تو نے یوسف کی برات کا اعلان کیا, تو نے مریم کی برات کا بھی اعلان کیا, تو آج تیرے محبوب کی آبرو ابو بکر کی بیٹی یہ فیصلہ کر کے آئی ہے اس وقت تک تیرے حضور سے سر نہیں اٹھاؤں گی جب تک میری برات کا بھی اعلان نہیں ہوگا. ادھر صدیقہ نے اپیل دائر کر دی, ادھر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کا اجلاس طلب کیا. فرمایا ابن ابی کا گروپ جو کچھ کہہ رہا ہے اس سلسلے میں مجھے کیا کرنا چاہیے, میں تم سے مشورہ لینا چاہتا ہوں, رائے لینا چاہتا ہوں. حدیث میں آتا ہے صحابہ کرام فرط غم میں, شدت غم میں اس قدر مبتلا ہے کہ کوئی بولنے کی پوزیشن میں بھی نہیں. کسی طرف سے سسکی کی آواز آئی, کسی طرف سے ہچکی کی آواز آئی, کوئی سربگری مار ہو رہا ہے, ایک آواز بلند ہوئی اللہ کے محبوب اگر آپ زیادہ کبیرہ کھاتے رہے
تو عائشہ کو آزاد کر دیجئے، نبی کو بیویوں کی کمی تو نہیں۔ بس اس آواز کے بلند ہوتے ہی ابن خطاب آنسو کی برسات میں کھڑے ہو گئے، آنسو کی برسات میں کھڑے ہو گئے۔ عرض کیا اللہ کے رسول یہ فیصلہ بالکل آخری ہے، یہ بالکل آخری فیصلہ ہے، پہلے آپ یہ بتائیے کہ عائشہ کو آپ کی بیوی بنا کر آپ کے گھر بھیجنے والا کون ہے؟ یہ رشتہ کس نے منتخب کیا؟ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر کی طرف خصوصی نگاہوں سے دیکھا، پھر انگلی آسمان کی طرف اٹھا دی کہ یہ رشتہ تو اس کا انتخاب ہے۔ وہ الکنایۃ ابلغ من التصریح ایک محاورہ ہے عربی میں کہ کبھی کبھی اشارہ صراحت سے بھی زیادہ کام کر جاتا ہے۔ اصل میں اس کی وضاحت آج ہوئی، رسول کی اس خاموش انگلی نے وہ بات کہہ دی کہ گھنٹوں کی خطابت بھی نہ کہہ سکتی۔ خاموش انگلی آسمان کی طرف اٹھی اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار نیام سے نکل آئی۔ پشاور کے روشن ضمیروں، فاروق اعظم کی تلوار جب نیام سے نکلتی تھی تو کائنات لرز اٹھتی تھی۔ منافقت کے حلقوں میں صفے ماتم بچھ جاتی تھی عمر کے نام سے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار نیام سے نکل آئی۔ عرض کیا اللہ کے رسول فیصلہ تو آپ کی انگلی نے کر دیا، جس ذات نے اس عفیفہ کو آپ کے گھر بیوی بنا کے بھیجا ہے، آپ کے گھر سے نکالنے کا اختیار بھی اسی ذات کو ہے، لہذا اللہ کے فیصلے کا انتظار کیجئے۔ حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کے لبوں پر مسرت کی چمک، راحتوں کی روشنی ہویدا ہوئی۔ فرمایا جزاک اللہ ابن خطاب، اللہ تجھے جزائے خیر عطا فرمائے، تو نے تو میرے دل کی ساری گرانی دور کر دی۔ حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کا غنچہ دل شگفتہ ہو گیا، محفل برخاست کی۔ فرمایا میں بھی انتظار کرتا ہوں، تم بھی اللہ کے فیصلے کی انتظار کرو۔ یہاں سے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لائے۔ پشاور کے دوستوں، کیسا خوش نصیب گھرانہ ہے یہ، ساری کائنات رحمت عالم کے قدموں میں اور رسول صدیق کے گھر میں، کبھی ہجرت کا پیغام سنانے کے لیے، کبھی ان کی لخت جگر کی عفت کا پیام سنانے کے لیے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پہ دستک ہوئی۔ ابو بکر کی گھر والی نے پوچھا من بالباب، کون ہے ہمارا دروازہ کھٹکھٹانے والا؟ تقدیر نے مسکرا کے کہا ابو بکر کے گھر والوں جلدی دروازہ کھولو، تمہارے دروازے پر تو آسمان ہدایت کا سراج منیر آیا ہے۔ دروازہ کھلا، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلا سوال کیا میری عائشہ کہاں ہے؟ غمزدہ ماں نے کہا اللہ کے رسول میری بیٹی تو آنسو میں ڈوب چکی، وہ تو اسی دن سے سجدے میں روتی رہتی ہے، کسی بات کا جواب بھی نہیں دیتی، کسی سے بولتی بھی نہیں۔ اور حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں سن رہی تھی اپنی ماں اور اپنے آقا کی باتیں، میرے دل نے تقاضا کیا کہ اٹھوں اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے چمٹ کر خوب رو لوں، لیکن پھر میرے ضمیر نے میرے قدم روک دیے۔ عائشہ یہ تو صحیح ہے کہ آج تیرے گھر میں تیرا محبوب آیا ہے، لیکن جس کی عدالت نے اپیل کی ہے
فیصلہ تو ہو لینے دو، فیصلے سے پہلے اس کا در چھوڑ کر کہاں جاؤ گی؟ فرماتی ہیں ضبط کیا، مصلے پر ہی بیٹھی رہی، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم قریب آئے۔ یہاں یہ کہتا جاؤں، عورت کے بھی کچھ احساسات ہوتے ہیں، عورت کے بھی کچھ احساسات ہوتے ہیں۔ جس طرح مرد چاہتا ہے نا کہ جس نگاہ سے یہ مجھے دیکھتی ہے کسی اور کو نہ دیکھے، کچھ اس کے بھی احساسات ہوتے ہیں۔ فرماتی ہے میں نے ضبط کیا اور مصلے پہ بیٹھی رہی، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم قریب آئے، فرمایا بنت ابو بکر آج اپنی صفائی میں کچھ کہنا چاہتی ہو تو سننے کے لیے آیا ہوں۔ فرماتی ہے اشکو بثی وحزنی الی اللہ، اللہ کے رسول میں نے جو کچھ کہنا تھا اپنے رب سے کہہ چکی، آج وہی حال ہے میرا جو ابو یوسف کا تھا۔ فرماتی ہے فرتے غم میں مجھے حضرت یعقوب کا نام بھی یاد نہ آیا، ابو یوسف کہا، آج میرا وہی عالم ہے جو حضرت یوسف کے باپ کا تھا، اپنی صفائی میں کچھ کہوں تو بھی دنیا کب مانے گی، میں تو اسی کو سنا چکی ہوں جو دلوں کے بھید جاننے والا ہے، وہ میرے کردار کو بھی جانتا ہے، گفتار کو بھی جانتا ہے، افکار کو بھی جانتا ہے، میرے دل کی دھڑکنوں کو بھی جانتا ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنت صدیق میں بھی اسی کے فیصلے کا منتظر ہوں، تو بھی اسی کے فیصلے کی انتظار کر، تیرے بیٹے عمر نے بھی تیری مثل سپریم کورٹ میں بھیج دی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں نے سوچا وہ تو بڑا بے نیاز ہے، وہ تو بڑا بے نیاز ہے، بڑا بے نیاز ہے، نہ معلوم کب فیصلہ صادر کرے گا۔ فرماتی ہیں یہ تو میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اس کی رحمت ابھی ابھی میری دستگیری کرنے والی ہے۔ نظر اٹھا کے دیکھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتھے پر پسینے کے وہ قطرے نظر آئے جو وحی کے وقت ہوا کرتے تھے، اور جسم پر وہ کپکپی طاری ہو گئی جو وحی کے وقت ہوا کرتی تھی۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر اوڑھ لی، جسد اطہر پہ کپکپی ہے۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں میں لرزہ پر اندام قریب بیٹھی انتظار کر رہی ہوں اور سوچ رہی ہوں کہ کال مل گئی، نہ معلوم کیا فیصلہ ہونے والا ہے۔ کچھ دیر بعد رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرہ انور سے چادر اٹھائی، فرماتی ہے میں نے غور سے حبیب کبریا کے چہرے کو دیکھا، چہرے پر نظر پڑتے ہی میرے ضمیر نے مجھے بشارت دی، عائشہ تجھے مبارک ہو تیری شام غم ختم ہو گئی۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر حزن و ملال کے آثار ختم نظر آئے، راحت و مسرت کی چمک صبح سعادت بن کر طلوع ہو چکی تھی۔ حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنت صدیق مبارک ہو تجھے، اللہ نے تیری برات کا اعلان کر دیا، اور اس میں تیری انفرادیت یہ ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی برات کا اعلان ہونے لگا تو اللہ نے ایک عورت کو وکیل بنایا، جب حضرت یوسف کی برات کا اعلان ہونے لگا تو اللہ نے ایک لڑکے کو وکیل بنایا، جب حضرت مریم کی برات کا اعلان ہونے لگا تو اللہ نے عیسیٰ کو وکیل بنایا۔ عائشہ تیرا مقدر یہ ہے کہ جب تیری برات کا وقت آیا تو خود خدا وکیل صفائی بن گیا، اس نے براہ راست تیری وکالت کی۔ فرماتی ہیں میں نے سمجھا شاید اللہ نے میری تطہیر، اللہ نے میری برات اپنے پیغمبر کے دل میں القاء کر دی ہوگی۔ یہ تو میرے وہم و گمان بھی نہیں تھا کہ سورہ نور نازل ہوئی ہے، میرے دفاع میں 18 آیتیں
اتری ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر ابھی ابھی نازل ہونے والی قرآن کریم کی آیات مچل گئی. فرمایا الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات. ناپاک بیویاں ناپاک مردوں کے لیے اور غلیظ مرد غلیظ عورتوں کے لیے، پاک باز بیویاں پاک باز مردوں کے لیے اور پاک باز مرد پاک باز بیویوں کے لیے ہوا کرتے ہیں. رب نے ذرا کے انداز میں فیصلہ صادر کر دیا. جس نے عائشہ کی عظمت کو دیکھنا ہو وہ عائشہ کے شوہر کی عصمت کو دیکھ لے. جن کا شوہر محمد معصوم ہے وہ بیویاں کتنی خوش نصیب اور محفوظ ہیں. نعرہ تکبیر، عزت عائشہ. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی والدہ ساتھ بیٹھی ہیں. فرمانے لگی بیٹی شکریہ ادا کرو اپنے شوہر کا. فرماتی ہیں آج میرے جذبات کا عجیب عالم تھا. میں نے ماں سے کہا ان کا شکریہ ادا کروں جن کے گھر سے روتی ہوئی آئی تھی. اب مجھے پھر اسی کا شکریہ ادا کرنے کے لیے سجدے میں جانے دے جس نے میرے آنسو اپنے دامن رحمت سے صاف کر لیے. پھر سجدے میں چلی گئی. عرض کیا الہ العالمین کس زبان سے تیرا شکر ادا کروں؟ تو نے میری برات کو تو اعلان کر دیا لیکن جتنی راتیں روتی رہی ہوں کچھ آنسو کا معاوضہ بھی تو ملنا چاہیے. رب العالمین نے فرمایا لہم مغفرۃ ورزق کریم. صرف تیرے آنسو کا معاوضہ نہیں بلکہ تیرے اس دکھ میں تیرے اس غم میں جتنی آنکھیں بھی اشک بار رہی ان سب کے لیے مغفرت اور رزق کریم تیار ہوا. الہ العالمین تیرا شکر ہے تو نے برات بھی کر دی معاوضہ بھی عطا فرما دیا. لیکن جن سنگ دلوں نے جن ظالموں نے مجھ پہ جھوٹا الزام لگایا جو مقدمہ ہار گئے کچھ ان پر جرمانہ بھی تو عائد ہونا چاہیے کہ نہیں؟ فرمایا والذی تولی کبرہ منہم لہ عذاب علیم. جس ٹولے نے جس گروہ نے جس جماعت نے جس طبقے نے اس عفیفہ پر الزام تراشی کی رب العالمین نے فرمایا میں نے ان کے لیے دردناک عذاب تیار کیا ہے. دردناک. اس دردناک عذاب کی کچھ قسطیں دنیا میں ملے گی کچھ آخرت میں ملے گی. الہ العالمین وہ دردناک عذاب جو عائشہ کے دشمنوں کو دنیا میں ملنا ہے وہ کون دے گا؟ عائشہ کے بیٹوں کو یہ فرض ادا کرنا پڑے گا کہ وہ عائشہ کے دشمنوں کو سزا دے. فرمایا نہیں نقص امن ہوگا. تم ہاتھ اٹھاؤ گے تو نقص امن ہوگا گڑبڑ ہوگی لہذا آرام سے بیٹھو. تو الہ العالمین پھر تیرے فرشتے آئیں گے. فرمایا میرے فرشتوں کو حمد و تسبیح سے کہاں فرصت ہے کہ وہ دشمنان عائشہ کا سینہ کوٹتے رہیں. وہ اپنے کام میں تم اپنے کام میں لگے رہو. دشمنان عائشہ کو خود شوق عطا کروں گا ان کو خود میں ذوق عطا کروں گا. وہ سینے کوٹنے کو مذہب سمجھ لیں گے. آگے جوتے پیچھے زنجیر. وہ سمجھیں گے ثواب ہو رہا ہے اور دیکھنے والے خود اندازہ کریں گے کسی مذہب میں جوتے کھانا ثواب نہیں ہے یہ تو ہار جانے کی سزا مل رہی ہے. مقدمہ ہار جانے کی سزا مل رہی ہے.